وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا جی، ایک مسئلے پر رہنمائی درکار ہے کہ ایک عزیز ہے، ان کی بیٹی کی کچھ ہفتے بعد شادی ہے۔ اس بیٹی کے بھائی اور باپ اس کے جہیز وغیرہ کے لیے کچھ خاص توجہ نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے وہ بیٹی خود سلائی وغیرہ کر کے اپنے جہیز کا سامان تیار کر رہی ہے۔ اس کے والد اور بھائی زیادہ خوشحال نہیں، لیکن چاہیں تو بندوبست کر سکتے ہیں، لیکن خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں کر رہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی بچی کی شادی کے لیے صدقات اور زکوٰۃ کے پیسوں سے جہیز کا سامان لے کر دیا جا سکتا ہے؟ اچھا محترم بھائی، زکوٰۃ کے مصارف جو 8 ہیں، اللہ پاک نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر جو ہے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں، مطلب کہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر وہ بچی جس کی شادی ہے، وہ اس کے گھر والے اگر زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ 8 میں سے کسی میں آتے ہیں، تو زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دیا جا سکتا ہے۔ بالکل ان کو زکوٰۃ کا پیسہ پھر دیا جائے گا اگر تو وہ مستحق ہیں۔ جی، آپ ان کو زکوٰۃ کی مد میں سے پیسے دے دیں، وہ بچی کی شادی کریں یا اپنی دوسری ضرورتیں پوری کریں، وہ آگے ان کی مرضی، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ اگر تو وہ مستحق ہیں۔ دوسری بات کہ صدقہ یہ کوئی نفلی صدقہ ہے، تو نفلی صدقہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو نفلی صدقہ آپ دے سکتے ہیں، جس کو بھی آپ بہتر سمجھے، لیکن زکوٰۃ صرف وہ 8 مصارف میں جو آئے گا اسی کو دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جی سنن نبی داؤد کی ایک حدیث بھیجی ہے، اور کہتے ہیں جی کہ اس حدیث میں چہرہ دھونے کا پہلے ذکر ہے، کلی کرنے کا بعد میں ذکر ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وضو میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ اب بھائی یہ مسئلہ ہے جو ہے نا کہ ترتیب ضروری ہے یا نہیں ضروری، اس پر تو تبصرہ پھر کبھی کریں گے نا، پہلے تو یہ روایت ثابت ہو جائے، تو یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ پہلی تو بھائی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے۔ یہ 126 نمبر حدیث جو آپ نے بھیجی ہے، آپ اس سند کو پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلے نمبر پر یہ جو سند آپ کو نظر آ رہی ہے، حدثنا عبداللہ بن محمد بن عقیل، یہ عبداللہ بن محمد بن عقیل یہ بھائی اس میں ضعیف راوی ہے، ائمہ محدثین نے اس کے اوپر جرح کی ہے۔ یہ روایت ترمذی ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ پھر یہ سند بھی پوری نہیں آپ نے بھیجی، اس کے اوپر بھی راوی ہیں جی۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل کا شاگرد جو سند میں ہے وہ بشر بن مفضل ہے، پھر اس کا آگے شاگرد مسدد ہے جو کہ امام ابو داؤد کا استاد ہے۔ تو یہ سند جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، اس میں یہ عبداللہ بن محمد بن عقیل یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف الحدیث ہے۔ تو جب یہ روایت ہی ضعیف ہے تو اس کو بطور دلیل پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوسٹ ہے جی، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اچھا جی، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے صبح و شام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے جب آپ سے یہ بات سنی اس کے بعد سے ان کلمات کو کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ صحیح مسلم۔ اچھا کہتے ہیں جی کہ تحقیق بھائی صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، بس اس کی یہی تحقیق ہے، صحیح مسلم کے اندر بالکل صحیح ہے، ثابت ہے۔ السلام علیکم۔